مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ ہم اس نماز کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ وظائف تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں وظیفہ کر رہے تھے، ہمارا کام نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ وظائف کے لیے نماز کی پابندی شرط ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کسی بھی کام کے لیے اگر کسی نے کرنا ہو تو اس میں بنیادی شرط نماز کی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا وظیفہ، اس کا عمل مؤثر ہوتا ہے، اور جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اس کا عمل بے اثر رہ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے چونکہ نماز فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، نمازی پہ میرا رب نظر رحمت فرماتا ہے اور بے نمازی نظر غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے نمازی شخص وظائف کرے۔ یہ ایک بہترین عمل بتانے لگا ہوں۔ جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہو رہے، تو سب سے پہلی بات میں عرض کر چکا کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد یہ ایک بہترین عمل ہے جو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ہر ایک کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی بات میں بتا چکا کہ نماز کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ میں اللہ سے مانگنے لگا ہوں، میرے اللہ نے یہ میرا کام کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کام کو آسان فرما دیں گے۔ تو جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے۔ اس کے بعد مرد حضرات یا لڑکے مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اور وہیں مسجد میں نماز سے فارغ ہو کے حاجت کے 2 نوافل ادا کریں، اور اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اور خواتین چونکہ جماعت کی نماز ان پہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے اندر یہ عمل کریں گی، لیکن فرق ہوگا ذرا سا، وہ یہ کہ مرد حضرات تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے یہ عمل کریں گے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کو کرنے کے بعد آخری کام رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور وظیفے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے سو جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ یا حلیم یا لطیف، یا حلیم یا لطیف کا عمل ہے۔ یہ دونوں اسماء 1111 مرتبہ پڑھنے ہیں، 1111 مرتبہ یہ دونوں اسماء ملا کے پڑھنے ہیں، یا حلیم یا لطیف۔ ان کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 120 دن تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ 120 دن تک یہ عمل کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے شرعی عذر وغیرہ کی وجہ سے جو ایام رہ جائیں وہ بعد میں پورے کریں، اور 120 کا عدد پورا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا جائے گا بہت جلد وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے، اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ لیکن شرط میں پہلے بتا چکا کہ نماز کی پابندی کریں، اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر صدقہ کریں۔ صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ کوئی چیز کرنی ہے یا خاص کوئی مقدار کچھ دینی ہے، نہیں،
جو بھی حسب توفیق صدقہ کر سکیں وہ صدقہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی یہ کام کر دیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔